اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلوات وَلَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا صلوات وعلى صاحب دعوت النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية وعلوم الباقرية وآثار الجعفرية ومعاصر الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة القائم بأمر الله صلوات الله وسلم اما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات الله تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا پالنے والا ہے. ہم سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا. سرنامہ کلام کے لیے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح کہ وہی تو ہے وہ پروردگار جس نے امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا کہ جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، جو ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور جو ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے کہ بے شک اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اخلاقیات کے عنوان سے مسلسل گفتگو اور آج آخری گفتگو. مجھے نہیں پتا کہ موضوع کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ موضوع یقیناً بہت تفصیل طلب، انتہائی گہرا، انتہائی وسیع اور انتہائی مشکل، اور انسان کے باطن سے اس کا تعلق، اور اس کی کوئی حد و کنار نہیں، اس کی کوئی جتنی انسان کی فضیلت بلند ہو سکتی ہے اتنے فضائل اخلاق بلند ہو سکتے ہیں. انسان کسی کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا. انسان ایک ایسا وجود ہے جس کو کوئی پہچان نہیں سکا. بہرحال کوشش کی گئی کہ فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق کا تھوڑا سا مطالعہ مشاہدہ کیا جائے. اس حوالے سے تھوڑی سی تعریف اور مختصر بالکل جو خلاصہ گفتگو کا جو ہم اس اشرے میں کرتے رہے ہیں. درود بھیجیے محمد والے محمد. تھوڑا سا آگے کر دیں. ایک بار پھر صلوات صلی محمد. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ وہ ملکہ، وہ قوت، وہ طاقت جو آپ کے اندر اس طرح پیدا ہو کہ آپ سے پھر اعمال اور اقوال اور آپ کا جو ری ایکشن ہے وہ خود بخود صادر ہو. اس کے لیے کوشش نہ کرنی پڑے، اس کے لیے کوئی پلاننگ منصوبہ نہ بنانا پڑے، اور اسپونٹینیسلی آپ کا جو کیریکٹر، کردار، جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ رویے ہیں، حقوق و فرائض کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے، وہ خود بخود آپ سے سرزد ہو. یہ قوت ہے، اور اس قوت کی اتنی اہمیت ہے کہ عبادات کے ضمن میں اس کو شمار کیا گیا. جس عبادات، اعتقادات اور اخلاقیات، یہ تینوں اتنے اہم پہلو ہیں اس مقصد حیات کے کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا گیا ہے. کیا ہے ہمارا مقصد حیات؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 کہ تمہاری مقصد حیات کیا ہے؟ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت انتہائی مفہوم، وسیع مفہوم اس کا ہے۔ صرف مصلی پہ کھڑے ہو کر عبادت کر لینا یا روزہ رکھ لینا یا نماز شب پڑھ لینا یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، یہ مکمل عبادت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اخلاقیات جو ہے، اخلاقیات کے بغیر عبادات کی بھی قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے۔ جب تک اخلاق، اگر کسی کو اذیت تکلیف انسان پہنچا رہا ہے تو اس کا نماز روزہ قبول نہیں ہے، اس کو وہ جہنمی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس دوران میں آپ کے سامنے معصومین کے فضائل بھی بیان کرتی رہی ہوں، غیر معصومین کے کردار پہ بھی روشنی ڈالی، قرآن پہ بھی، حدیث پہ بھی، سیرت پہ بھی، اقوال پہ بھی، اور حدیث مبارکہ معصومین کی بھی، اور اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کے جو ہمارے تجربے ہیں ان حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہی، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو ریلیٹ کر سکیں، تاکہ اس کو ہم اپنی زندگی میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں تو ہم آج کیسے اس پر عمل کریں۔ نہیں، ہم آج کی زندگی میں اس پر اسی طرح عمل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ جب اس زمانے میں جب یہ تعلیمات نازل ہونا شروع ہوئی تھیں اور معصومین نے اپنے کردار کے ذریعے ان کو ہمارے سامنے اجاگر کیا تھا۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ مختصر یہ کہ ہم فضائل اخلاق پہ بھی بات ہوئی کہ صبر، شجاعت، عفو درگزر، تواضع، سخاوت، ہمدردی، محبت، مہمانداری، پڑوسی کا خیال رکھنا، حقوق و فرائض ادا کرنا، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، اور دوستوں کے حقوق، اور اہل محلہ کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، اس کے علاوہ عفو درگزر، تواضع، اور یہ خوبیاں صبر، شجاعت، سچ بولنا، اور اپنے عزت نفس کا خیال کرنا، دوسروں، یہ فضائل میں شامل ہوتے ہیں۔ اور رذائل کا بھی ذکر ہوا کہ کنجوسی، بخل، بغض و عناد، غصہ، غضب، خوف، حزن، ملال، تکبر، ریاکاری، غیبت، حسد، اور اس قسم کے ہم نے کوشش کی کہ بدگمانی، تجسس، ٹو میں لگے رہنا اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنا، ریاکاری کرنا، یہ ان کا ذکر ہوا بہت مختصر انداز میں، اور یقیناً میں توقع رکھتی ہوں کہ بچیاں بیٹھی ہیں یہ جا کے ریسرچ کریں گی، دیکھیں گی اس کو آگے، اور بہت سارے نقطے جو میری نظر سے نہ گزرے ہوں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور اس کو پھر ہم اپنی زندگی میں جاری کریں گے۔ تب تو محنت بھی وصول ہوگی، اور اس وقت ہمیں یہ اس فرش ازا کا فیض اس وقت پہنچے گا، یقیناً اس کا فیض اس وقت پہنچے گا کہ جب ہم اس کو اپنی زندگی میں جاری کریں گے، اور انشاءاللہ یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا ہے من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، جس نے عمل صالح کیا اور وہ مومن بھی ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے، عمل صالح کیا اور وہ مومن بھی ہے تو ہم اسے اس دنیا ہی میں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ جنت کا وعدہ تو بعد میں ہے، جنت کا وعدہ بعد میں ہے، نعمتوں کا اور قصور کا اور حریر کے لباس کا اور پھلوں کا اور شہد کا اور دودھ کا اور زیوروں کا اور تخت کا، اور بہت نعمتوں کا وعدہ قرآن حکیم میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ تو بعد میں ہے۔ حیاتن طیبن، ہم اس دنیا ہی میں انہیں حیات طیبہ عطا کریں گے، اور حیات طیبہ کی کیا خوبصورت ہے، پاکیزہ زندگی اور ہر قسم کی افراط و تفریط سے پاک، اور رزق روزی میں پروردگار عالم کی طرف سے برکت، کثرت، آرام، آسائش کی زندگی، کیونکہ معصومین نے ہم دعا کی ہے، دعائے مکارم اخلاق کا بھی ہم نے اس میں ذکر ہوا اس عشرے کے دوران، کہ معصوم نے دعا کی ہے کہ پروردگار مجھے آسائش کی زندگی عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا کر، مجھے فراواں روزی عطا کر، اور مجھے روزی کی تنگی سے آزمائش میں نہ ڈال، روزی کی فراغت سے بھی آزمائش میں نہ ڈال، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے حساب دولت سے میں تکبر میں مبتلا ہو جاؤں اور رزق کی کمی سے میری عزت نفس پہ حرف آئے۔ یہ دونوں باتیں ہماری نظر میں، تو حیات طیبہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں عطا کروں گا، تو بنیاد کیا ہے؟ ایمان، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان بنیاد ہے، اور اس کے بعد اس کے ٹارگٹ اور ہدف کیا ہے؟ شروع کے دنوں میں ذکر ہوا تھا کہ 2 ٹارگٹ اور 2 ہدف ہیں۔ فضائل اخلاق کو حاصل کرنے کا کیا ٹارگٹ ہے؟ کہ شرف انسانیت، فضیلت انسانیت، اور اپنے مقام اور اپنی بزرگی جو پروردگار عالم نے انسان کو اس کائنات کے اندر ایک مقام بزرگی عطا کی ہے، اس کے شایان شان ہے کہ ہم فضائل اخلاق حاصل کریں۔ ایک تو ٹارگٹ یہ ہوا، اور دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ قرب الہی،
قربتاً الی اللہ، جیسے تمام عبادات ہم اللہ کے قرب کے لیے نیت کرتے ہیں، واجب قربتاً الی اللہ، یا اگر واجب نہیں ہے تو ویسے بھی قربتاً الی اللہ کرتے ہیں، تو اسی طرح قربتاً الی اللہ کی نیت سے اور انسانیت کے فضل و شرف اور بزرگی اور فضیلت حاصل کرنے کی نیت سے، اور بنیاد کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد اپنے سامنے رکھتے ہوئے فضائل اخلاق کو حاصل کرنا ہم سب مسلمانوں کے اوپر ہمیں اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جس طرح ہم فرائض ادا کرتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد والے۔ سورہ لیل کا بھی ذکر ہوا، سورہ والشمس کا ذکر ہوا، سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس میں جو پیغام ہے بہت تفصیل سے، اس کے بعد پیغام ہے قد افلح من تزکا، یہ سورہ اعلیٰ میں ہے، اور قد افلح من زکاہا یہ سورہ شمس میں ہے، اور سورہ شمس کی 11 پے در پے قسمیں کھانے کے بعد جو تزکیہ نفس کے اوپر جو زور دیا گیا ہے وہ مین پیغام ہے، وہ بنیادی پیغام ہے، وہ جوہر ہے، وہ ان تعلیمات کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے کہ جن تعلیمات کو جب ہم اپناتے ہیں تو پھر ہم اپنا وہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے مقرر کیا ہوا ہے کہ فضیلت، شرف، اشرف المخلوقات، اور تم اے انسان یہ دنیا تیرے لیے خلق کی اور تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے، اور اسی لیے ہدایت کے لیے اپنی مسلسل ہدایت بھیجی، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، کبھی بھی انسانوں کو بغیر ہدایت کے نہیں رکھا، اور اس زمین کو حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رکھا کہ غیبت میں ہو یا سامنے ہو، حجت خدا موجود ہے اور تمہاری ہدایت کا سامان ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ سورج بادلوں کی اوٹ سے اپنی روشنی پھیلاتا ہے، دنیا کو فائدہ دیتا ہے، اسی طرح میرے مولا غیبت میں ہے لیکن ان کی روشنی اور ان کا فیض ہم تک پہنچ رہا ہے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فمن من آمن واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری فاما من بخل واستغنی فکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری۔ کیا پیغام ہے سورہ لیل کا؟ بڑا غور طلب بات ہے کہ 2 طرح کے گروہوں کا ذکر ہے سورہ لیل میں، شروع میں 2 طرح کے گروہوں کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ شخص جس نے اپنے مال کو خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خیرات اور صدقات ہی مانیے، نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کہ جن جن موقعوں پر اللہ نے حکم دیا خرچ کرنے کا وہ بھی اسی ثواب میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو اچھی طرح آسائش سے رکھتا ہے اور ان کے عیش کا سامان اور ان کے راحت و آرام کا سامان کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو یہ وہ بھی ثواب اس کو بھی ملے گا۔ تو جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اور جو شخص بھلائی کو بھلائی سمجھتا ہے، سورہ لیل کا شروع کا جو بھلائی کو بھلائی سمجھتا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے ہم نیکی کی راہوں کو آسان کر دیں گے، اس کی توفیقات میں اضافہ کر دیں گے، جو باتیں دوسروں کو انتہائی مشکل نظر آتی ہیں اس کے لیے وہ بہت آسان ہوں گی۔ ہم نے دیکھا ہمارے چاروں طرف بہت سے ایسے لوگ ہیں اتنے مشکل کام کر لیتے ہیں نیکی کے کہ ہم کہتے ہیں کیسے کر لیا، وہ توفیق الہی ہے، اور وہ توفیق الہی واللیل کی روشنی میں تب نصیب ہوتی ہے کہ جب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی رضا کے طلبگار ہو اور نیکی کو پہچانو اور اس نیکی کو نیکی سمجھو۔ اب یہ بڑا باریک سا نقطہ ہے، لوگ آج کل کٹ حجتی کی بنا پر اس بات پر تلے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہماری بات ثابت ہو جائے اور سامنے والے کی بات غلط ہو جائے چاہے وہ نیکی کیوں نہ ہو۔ یہ کٹ حجتی کی بنا پر، تکبر کی بنا پر، بحث برائے بحث کی بنا پر، اور بہت اپنے کو اعلیٰ عقل انٹلیکچوئل سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ بہت تعلیم آ گئی، ڈگریاں آ گئیں، بہت اونچے پہنچ گئے تو وہ اس معاملے میں بھی بحث مباحثہ کرنے لگے۔ لیکن جو نیکی کو نیکی سمجھے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، اللہ کی رضا کا طالب ہو، اس کی توفیقات میں ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ اس کو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ ایک گروہ۔ ایک دوسرا گروہ جو بخل کرے، جو کنجوسی کرے، اللہ کی رضا کا طالب نہ ہو، خدا کی ناراضگی سے نہ ڈرتا ہو اور بھلائی کو جھٹلائے، نیکی کے کاموں کو نہیں، یہ تو غلط، آپ تو غلط کہہ رہے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب ہماری مرضی، ہم یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، نیکی کی باتوں کو، بھلائی کی باتوں کو جھٹلائے، اس کے لیے نیکی کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں انسان رک کے تھوڑا سا سوچے کہ اس کے لیے آسان کام کرنا بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، بہت 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہے کچھ لوگوں کے لیے،
وہ نماز پڑھنا مشکل ہے نا، وہ بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ مشکلات وہ اپنے لیے خود کھڑی کرتے ہیں۔ کیسے کھڑی کرتے ہیں کہ مال کو گن گن کر جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اللہ کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے، اور اس کے بعد بھلائی کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ سورہ لیل کا پیغام تھا کہ جو بہت اہم، بہت ضروری تھا۔ اخلاقیات کی تعلیمات میں یہ پیغام رکھنا، سمجھنا ضروری ہے، اور گھر جا کے سورہ لیل کا تفصیل سے مطالعہ کیجیے گا تاکہ یہ چیزیں اور اچھی طرح سمجھ میں آئیں۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ فضائل اخلاق کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ بالکل چار کا عدد میں نے اس لیے کہا کہ یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ 4 فضائل اخلاق ایسے ہیں جو حکماء نے ان کو واضح کیا ہے: حکمت، شجاعت، عفت، عدالت۔ حکمت، شجاعت، عفت، عدالت۔ اب اس کا انگریزی ترجمہ کرنا پڑے گا کیونکہ بہت سے بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا۔ حکمت وزڈم، شجاعت کریج، عفت پائٹی ماڈیسٹی، اور عدالت جسٹس۔ اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو قوتیں عطا کی ہیں یہ ان کے اعتدال سے پیدا ہوتی ہے۔ حکمت قوت عقلیہ کے اعتدال سے پیدا ہوتی ہے کہ اگر قوت عقلیہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے تو وہ مکر اور فریب اور وہ عیاری اور وہ نکرہ کہلاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ معرفہ اور نکرہ والا نہیں، یہ نکرہ وہ نکرہ کہ جب عقل کو مکر و فریب میں استعمال کیا جائے اور عقل کو حق کی راہ سے ہٹ کے اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ نکرہ کہلاتی ہے۔ امیر شام کا خاصہ تھا یہ نکرہ، امیر شام کا، اور وہی ورثے میں سیاست آج کل سب کو مل گئی۔ وہی نکرہ آج کے سیاست دانوں کے قول و فعل میں وہی نکرہ چل رہا ہے۔ یہاں کوئی حکمت یا وزڈم کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ ہے افراد۔ حکمت کی افراد کی طرف اگر جائیں گے تو وہ رذائل اخلاق جو ہوں گے وہ نکرہ، مکاری، عیاری، فریب۔ اور اگر اس کے تفرید کی طرف جائیں گے، کمی کی طرف ہوگی تو وہ حماقت، جہل، کم علمی، وہ تفریط ہو جائے گی۔ اسی طرح شجاعت ہے، شجاعت جو ہے وہ فضائل اخلاق ہے، یہ قوت غضبیہ کے اعتدال سے پیدا ہوتی ہے۔ غصے کی طاقت جو پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہے، جو خصوصیات انسان کو عطا کی ہیں، اس کا میں آگے جا کے تفصیل سے تھوڑا سا ذکر کروں گی، وہ انسان کے فائدے کے لیے عطا کی ہے۔ غصہ بھی انسان کو فائدے کے لیے عطا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصانات سے بچائے، دشمنوں سے بچائے، اور اس دنیا میں، زمین میں جو چاروں طرف مشکلات ہیں اور حملہ آوروں سے بچائے۔ غصہ بہت پازیٹیو طاقت ہو سکتا ہے اگر اس کو اعتدال کے نقطے پہ رکھا جائے۔ شجاعت جو ہے وہ نقطہ اعتدال ہے، اور اس کا جو افراد ہے وہ تہور ہے۔ تہور، ضرورت سے زیادہ غیظ اور غضب۔ تو اس کے لیے میر انیس نے کیا کہا ہے: بخدا فارس میدان تہور تھا ہر، بخدا فارس میدان تہور تھا ہر۔ تو یہاں جو تہور ہے یہ شجاعت کی افراد ہے۔ جب تک حسین کی معصوم کی نظر نہیں پڑی اور یہ نقطہ اعتدال پہ یہ شجاعت نہیں آئی، یہ تہور رہا، اور جب مولا کی نظر پڑ گئی تو یہ تہور شجاعت میں بدل گیا۔ یہ باریک سا نقطہ ہے، یہ ہے شجاعت کا نقطہ اعتدال۔ گفتگو خشک معلوم ہو رہی ہے لیکن انتہائی اہم ہے، اور آخری دن ہے تو میں چاہوں گی کہ میں اس کو سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ ہے شجاعت، اور اس کی تفریط کیا ہے، اس کی کمی کیا ہے؟ بزدلی، اتنا خوف، اتنا ڈر کہ حق بات بھی نہ انسان بیان کر سکے، اس کی کمی۔ قوت شہویہ وہ قوت ہے، نفسانی خواہش، وہ قوت پروردگار عالم نے ہر انسان کو، ہر عورت، ہر مرد کو دی ہے۔ اس کو اپنی دنیا کا کاروبار بڑھانا ہے، تولید و تناسل، یہاں شادی بیاہ، بچے پیدا کرنا پروردگار عالم کا منصوبہ ہے۔ یہ ایک گھر قائم کرو، بچے پیدا کرو اور اپنی خاندان کو بڑھاؤ۔ اس قوت شہویہ کو اگر افراد کی طرف لے جایا جائے تو پھر بے عفتی اور بے حیائی اور فحاشی معاشروں میں پھیلتی ہے، لیکن اگر اسے تفرید کی طرف لے جایا جائے تو پھر جمود اور نامردی اور پستی اور وہ بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو اعتدال میں رکھنا جو ہے وہ عفت ہے، عین عفت ہے۔ شادی بیاہ کرنا، نکاح کرنا، گھر بنانا، بچے پیدا کرنا عین عفت ہے، عین فضائل اخلاق ہے۔ اس کے بعد عدالت ہے۔ عدالت کیا ہے؟ ان تینوں قوتوں کو اعتدال میں رکھنا، یہ عدالت ہے۔ عدالت کا کوئی افراط نہیں ہے کیونکہ عدالت آخری نقطہ ہے، لیکن اس کی تفریط میں بھی 2 نقطے ہیں، ایک ہے ظلم کرنا، ایک ہے ظلم سہنا۔ اگر انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے وہ بھی عدالت کے منافی ہے، وہ بھی رذائل اخلاق میں سے ہے۔ اگر کسی کا ظلم اپنے اوپر برداشت کرتا ہے وہ بھی رذائل اخلاق میں سے ہے۔ یہ دونوں منع ہے۔ گویا اب ہم نے چاروں دیکھا: حکمت، شجاعت، عفت، عدالت۔
یہ چاروں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ ہیں فضائل اخلاق، اور ان کے ساتھ ان کی افراط و تفریط میں بے انتہا بیماریاں اور بہت سارے جن کا ذکر ہم نے کچھ کا کیا، اور ان کے فضائل، ان کے نقطۂ اعتدال میں وہ ثمر، وہ پھل، وہ پھول، وہ قوت، وہ طاقت انسان کو عطا ہوتی ہے فضائل اخلاق کی شکل میں۔ فرمایا گیا کہ تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں عطا ہوئی، اس سے بہتر لذت آمیز کوئی طاقت عطا نہیں ہوئی، اور تم فضائل اخلاق سے آراستہ رہو۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تمہارے پاس اتنی دولت کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ تم بے حساب خرچ کرو، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو اور وہ دولت خرچ نہ ہو، لیکن تمہارے پاس پروردگار عالم نے ایسی قوت دے دی ہے کہ تم اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کے دکھ درد دور کرو، ان کے دلوں پہ مرہم رکھو، ان کی پریشانیاں دور کرو، یہ وہ دولت ہے۔ بے شک آپ پیسہ خرچ نہ کریں، بے شک آپ کے پاس اتنی مادی دولت نہ بھی ہو، ہر ایک کے پاس ایک لمیٹڈ ہی ہوتا ہے نا، لیکن اگر حسن اخلاق آپ کے پاس ہے تو آپ وہی کام جو آپ دولت خرچ کر کے لے سکتے ہیں حسن اخلاق سے لے سکتے ہیں، حسن اخلاق سے لے سکتے ہیں۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اے فرزند، اگر تو وہ دولت کھو دے، وہ دولت تیرے پاس سے ختم ہو جائے جو دنیا میں تو لوگوں کے اوپر احسان کیا کرتا تھا، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو تحفہ دیا، کسی کا غریبوں کی مدد کی، کسی کو ایجوکیٹ کر دیا، کسی کو گھر دلوا دیا، لوگ دولت سے کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس شہر میں بہت مخیر حضرات ہیں جو لوگ یہ کام اس شہر میں ہوتا ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ پرائیویٹ لیول پہ لوگ بہت یہ کھانا بھی کھلاتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں لوگوں کو۔ اگر وہ دولت نہ ہو اے فرزند تیرے پاس، تو تو حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو مرہم رکھ دو، لوگوں کے دکھ درد دور کر اور لوگوں کے قریب ہو جا، کہ حسن اخلاق سے اپنے دوست غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں، غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں، اور بد اخلاق شخص ایسے دشمن کے شکنجے میں ہے، فرمایا مولا نے، دشمن کے شکنجے میں ہے بد اخلاق شخص کہ جو ہر وقت مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بیماری ہے نا، اس کے اندر بیماری ہے۔ اگر وہ یہاں سے زمین سے آسمان پہ بھی چلا جائے گا اور وہ بیماری اپنے ساتھ لے جائے گا، وہاں بھی اس کو چین نہیں ہوگا۔ گویا اتنی اہم باتیں ہیں یہ حسن خلق اور فضائل اخلاق کو پہچاننا اور رذائل اخلاق کو پہچاننا، کہ اگر ہم ان کو نہ پہچانیں اور خود رو پودوں کی طرح سے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر خس و خاشاک ہی اگے گا، اس میں پھل پھول تو نہیں لگیں گے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ قرآن حکیم میں انسان کے لیے جگہ جگہ مختلف تعبیریں آئی ہیں، کبھی فرمایا ہم نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، کبھی فرمایا ہم نے تمہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کبھی فرمایا کہ انسان جو ہے وہ ظالم ہے، کبھی فرمایا جاہل ہے، کبھی فرمایا جلد باز ہے، کبھی فرمایا جھگڑالو ہے، کبھی فرمایا کمزور ہے، کبھی فرمایا ہلوہا، کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 19 میں خلق الانسان ہلوآ، ہلوآ بڑی عجیب و غریب ترکیب ہے، اور اس کا مطلب ہے حریص، لالچی اور کمزور بھی ہے۔ اب یہ ساری باتیں فرمائیں انسان کے بعد، اس کے بعد کیا فرمایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہ ساری باتیں منفی انسان کے لیے کہہ دی، اس کے بعد کہہ دیا کہ تم جو ہو وہ تمہیں ہم نے احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، اور اپنے اس خالق ہونے پر ناز فرمایا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک برکت ہے وہ ذات جو اتنا بہترین خلق کرتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہم کر سکتے ہیں پروردگار عالم یہ کیسا احسن تقویم ہے کہ کمزور بھی ہے، جھگڑالو بھی ہے، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، جلد باز بھی ہے اور حریص بھی ہے؟ تو یہاں بہت اہم جواب اس کا یہ ہے کہ اگر وہ کمزور ہے تو ہم نے طاقت حاصل کرنے کے سارے ذرائع اس کے اندر رکھ دیے ہیں، سارے مواقع اس کو فراہم دے دیے ہیں، وہی عطا کر دی ہے، رول ماڈلز اس کو دے دیے ہیں، دعائیں اس کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اگر وہ جلد باز ہے تو جنت کی طرف مسارعت کرے، اگر وہ جلد باز ہے تو جلدی جلدی دوڑے، عمر کی برف پگھل رہی ہے، عمر کی برف پگھل رہی ہے، وہ جلدی کرے، تیزی کرے، جلد بازی کو اس میں استعمال کرے، نیکی حاصل کرنے میں، علم حاصل کرنے میں، معرفت حاصل کرنے میں، فضائل اخلاق حاصل کرنے میں اپنی جلد بازی کو اس میں استعمال کرے۔ اگر وہ ظالم ہے تو اسے پتہ ہے کہ اس کے اندر عدل کی صلاحیت ہے، عدل حاصل کرے۔ اگر وہ جاہل ہے تو اس کے لیے علم کے موتی رکھ دیے، وہ علم حاصل کرے۔ اگر وہ جھگڑالو ہے تو اپنے نفس سے جھگڑا کرے، شیطان سے جھگڑا کرے، طاغوت سے جھگڑا کرے، برائیوں سے جھگڑا کرے، معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں کے ساتھ جھگڑا کرے۔
یہ اور اگر وہ حریص ہے تو علم کی راہ میں حرص کرے، آگے بڑھے، علم کی ایسی تڑپ ایسی پیاس اپنے اندر پیدا کرے کہ جو وہ کسی طرح نہ بجھے۔ فرمایا نا کہ کیا طالب مال اور طالب دنیا، طالب علم اور طالب مال وہ ایسے حریص ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ ہم خدا کرے ہم طالب علم ہو جائیں، طالب مال نہ ہو، کیونکہ طالب مال کا تو یہ حال ہوگا کہ اس کا قارون کا بھی کبھی پیٹ نہیں بھرا تھا، جتنا مرضی مال ہوگا، حل من مزید، ہمیں اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے، تو وہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن اگر علم کی راہ میں حریص ہوئے، علم کی راہ میں وہ تڑپ اور وہ پیاس ہماری بھڑکی اور ہمیں وہ کسی طرح چین نہ ملا، تو یہ قیامت بلکہ جنت میں بھی جا کے ریسرچ کے دروازے کھلے رہیں گے۔ بڑی عجیب بات میں پیش کر رہی ہوں، لوگ پوچھتے کہ جنت میں اتنی نعمتیں ہوں گی، ہم تو بڑا بور ہو جائیں گے، کیا کریں گے وہاں؟ نہیں، وہاں بھی ریسرچ کریں گے، وہاں بھی علم ہوگا، کیونکہ ذات پروردگار میں سفر لا متناہی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ اور جب ہم فیہا خالدون کہا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمارے اس وقت امیجنیشن میں، ہماری عقل میں وہ نہیں آتا، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے۔ لیکن جنت میں جا کے بھی ہم جب وہ ریسرچ کریں گے تو یہ جو حریص پنا ہے، حرص ہے، یہ تڑپ ہے، یہ پیاس ہے، اس وقت ہمیں بہت لطف دے گی۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ مگر ہمارا تو یہ حال ہے بقول اقبال، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرین نہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری تو قتیل شیوائے آزری، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کے جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ وہ مقامات، وہ جگہیں جہاں پیغمبر آئے ہمارے لیے، پیغمبر والتین والزیتون جو میں نے ابھی تلاوت کی، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، اور جو انبیاء بنی اسرائیل کے آئے ہیں شام کی سرزمین میں، فلسطین کی سرزمین میں، اور کوہ طور میں میرے مولا نے جو پروردگار عالم سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا، یہ تمام مقامات ان کی چاروں کی قسمیں کھائی ہیں، مکہ کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ تمہیں احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے ہم نے۔ لیکن ہم اس احسن تقویم کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکتے جب تک ہم قرآن میں غور نہ کریں، تفکر نہ کریں، تدبر نہ کریں، اور اس نفس کی معرفت نہ کریں جس نفس کی معرفت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس نفس کا تزکیہ نہ کریں کہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ آج کی مجلس جو ہے وہ نفس مطمئنہ کے بارے میں، آج کی مجلس اس کے بارے میں کہ جس کے لیے سورہ فجر کی آخری آیات ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لوگوں نے اس آیت کو، اس صورت کو امام حسین سے منسوب کیا ہے میرے مولا سے، کہ کیا نفس مطمئنہ تھا، کہ کیا نفس تھا کہ وہ الہام کی کیفیات سے آگے بڑھ کے معصوم کا نفس ہے، وہ معصوم کا نفس ہے، اور کیا نفس مطمئنہ ہے کہ وقت عصر عاشور جب رخصت کا وقت آیا ہے، میرے مولا جب خیمے میں تشریف لائے ہیں، صبح سے میرے مولا لاشیں اٹھا رہے ہیں، اعزہ کی لاشیں، دوستوں کی لاشیں، اولادوں کی لاشیں اٹھائیں، اور جب آخری وقت آیا علی اصغر کو بھی دفن کر چکے، جب خیام میں تشریف لائے، مولا کی آخری رخصت وہ وقت ہے کہ جس کو بیان کرنا اور جس کا تصور کرنا انسان کو خون کے آنسو رلاتا ہے، کہ جب خیام میں تشریف لائے تو فرمایا یا زینب، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن منی سلام، اے میرے اہل حرم تم پر میرا سلام ہو۔ آخری رخصت کے لیے آئے اور بیبیاں دو رویا کھڑی ہو گئیں، اور میرے مولا درمیان میں سے گزرے اور سب کو سلام کرتے جا رہے، خیام میں آئے، شہزادی سے کہا کہ مجھے میرا کہنا ترین لباس لا دو، مجھے میرا جو پرانا ترین لباس لا دو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرا لباس اتار لیں گے۔ شہزادی نے کہنا لباس دیا، آپ نے وہ پرانا لباس اپنے لباس کے نیچے وہ لباس پہنا، اس کے بعد دوسرا لباس پہنا، اور اپنے سر پہ رسول کا امامہ رکھا، اور میدان کی طرف جب جانے لگے بیبیوں میں کوہرام مچ گیا۔ جب جانے لگے، سوار ہونے لگے، تو دیکھا کہ گھوڑے کے قریب گئے کہ کوئی
کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ چاروں طرف دیکھا، اے میرے شیرو، اے میرے بھائی، اے میرے بیٹا تم کہاں ہو؟ شہزادی زینب آگے بڑھی، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جب سوار ہوئے، ذوالجنا آگے بڑھنا چاہتا ہے مگر نہیں بڑھ سکتا۔ میرے مولا نے فرمایا اے ذوالجنا یہ آخری سواری ہے، یہ آخری سواری ہے، مجھے میدان تک لے جاؤ کہ وعدہ طفلی ادا کرنا ہے۔ ذوالجنا نے اپنا سر جھکا لیا، نیچے دیکھا، مولا نے جھک کے دیکھا، 3 سال کی بچی ذوالجنا کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے بیگ اے ذوالجنا، اے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے کے جاؤ، میں دیکھ رہی ہوں کہ جو جاتا ہے صبح سے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ شہزادی کو سینے سے لگایا، گھوڑے سے اترے، سینے سے لگایا، سکینہ ہمیں جانے دو، ہمیں وعدہ طفلی ادا کرنا ہے۔